چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ سینہ حساس پر پہلے ہی زخموں کی گلکاریاں کم نہ تھیں کہ ابو حمزہ خارجی نے قلب مبارک پر ایک اور نشتر چلایا، جس کی تکلیف سے آپ رو پڑے۔ ابو حمزہ عہد شکنی کر کے مدینے میں داخل ہوا اور اس نے اہل قریش کا قتل عام کیا، یہاں تک کہ بے شمار عورتیں بھی ذبح کر دی گئیں۔ امام نے اس مقدس سرزمین پر فتنہ فساد کا بازار گرم دیکھا، جہاں آپ کبھی اونٹ پر سوار نہیں ہوئے۔ پھر اہل مدینہ کو خون میں نہائے ہوئے دیکھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث تھے۔ ان تمام ہولناک مناظر نے امام مالک کو بہت زیادہ متاثر کیا اور آپ تمام سیاسی تحریکوں سے کنارہ کشی کر گئے۔ امام فطرتاً ایک صلح پسند انسان تھے، اس لیے صلح کے طریقے کو پسند کرتے۔ آپ نے نہ کسی کی حمایت کی، نہ لوگوں کو بھڑکایا۔ آپ عوام کی تعلیم و تربیت پر نظر رکھتے تھے کہ شاید اس طرح ہدایت یافتہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت تیار ہو جائے اور پھر وہ صحیح اسلامی انقلاب برپا ہو، جس کی ایک لمحاتی جھلک حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد خلافت میں نظر آتی تھی۔ امام نے اپنے طویل دور حیات میں بڑے صبر اور تحمل سے کام کیا۔ بارہا لوگوں نے آپ کو بھی ان فتنوں میں کھینچنا چاہا، مگر امام آخر تک اپنا دامن بچاتے رہے۔ مفسدین کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ امام بے شمار لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، اس لیے آپ کی ایک تقریر بھی وقت کی سیاست کدے میں آگ لگا سکتی ہے اور ایک مخصوص گروہ کو اس سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ مگر امام کے نزدیک اس عمل کا آخری نتیجہ خونریزی کے سوا کچھ نہ تھا۔ دونوں طرف سے مسلمانوں کا لہو بہتا، جو پہلے ہی بہت ازاں تھا۔ اس لیے امام نے عصری سیاست میں ملوث ہونے سے گریز کیا اور اپنی درسگاہ کے ایک گوشے میں بیٹھ کر انسانی دل و دماغ پر چھائے ہوئے رنگ کو دور کرنے لگے۔ کسی نے سیاسی فتنہ خیزیوں کے بارے میں حضرت امام سے سوال کیا، کیا ان لوگوں سے جنگ کرنا جائز ہے؟ امام نے فرمایا، اگر ان لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے شخص کے خلاف بغاوت کی ہو۔ سوال کرنے والے نے دوبارہ پوچھا، اگر ابن عمر بن عبدالعزیز جیسا کوئی حکمران نہ ہو تو پھر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ حضرت امام نے جواب دیا، اللہ ظالم کے ذریعے ظالم سے بدلہ لیتا ہے، پھر دونوں سے بدلہ لیتا ہے۔ حضرت امام کے جواب کی وضاحت یہ ہے کہ اگر کوئی حکمران عمر بن عبدالعزیز جیسا پرہیزگار، منصف مزاج اور قانون شرع کا جاری کرنے والا ہو تو اس کی حمایت میں لڑنا چاہیے، ورنہ ان لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی نافرمانیوں میں بھٹکتے رہیں۔ یہی وہ انداز فکر تھا جس نے امام کو وقت کے تمام فتنوں سے دور رکھا۔ پھر بھی کچھ شکی القلب حکمرانوں اور تنگ نظر عالموں نے امام کے چاروں طرف سازش کا حصار کھینچ دیا تھا۔ نتیجتاً آپ کو شدید جسمانی اور روحانی اذیتیں پہنچائی گئیں، لیکن امام نے بڑے حوصلے سے ان آفات و مصائب پر صبر کیا۔ یہ امام کے صبر اور تحمل ہی کا اثر تھا کہ منصور جیسے جابر حکمران نے آپ سے معذرت طلب کی اور ایک موقع پر اس انداز کا خط لکھا، عامل مکہ یا عامل مدینہ کے متعلق آپ کی رائے بے حد ضروری ہے۔ اس طرح میں حجاز کے حاکموں کے بارے میں بھی آپ کی رائے کا احترام کروں گا۔ اگر کوئی حاکم آپ کو رعایا میں سے کسی کو تکلیف پہنچائے تو مجھے لکھیے، میں اس کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جس کا وہ مستحق ہوگا۔ جو لوگ تاریخ کے عمل کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ ضرور اس بات کا اعتراف کریں گے کہ امام مالک کی موجودگی نے منصور کی بے راہ روی کو محدود کیا۔ اگر امام نہ ہوتے تو عین ممکن تھا کہ منصور قبۂ انسانیت چاک کر کے لباس آدم سے بے نیاز ہو جاتا اور پھر ہمیں وحشت و بربریت کی شدت بیان کرنے کے لیے چنگیز اور ہلاکو کے حوالے پیش نہ کرنا پڑتے۔ یہ امام مالک کا انسانیت پر احسان عظیم ہے کہ آپ نے بے پناہ اذیتیں برداشت کر کے ظلم کو اس کے حول میں محصور رکھا۔ پھر مہدی اور ہارون الرشید کا دور آیا تو امام نے اپنے علم اور کردار سے ان دونوں کے دل و دماغ کو پلٹ کر رکھ دیا۔ یہ امام کا اہل زمین پر دوسرا احسان ہے۔ دنیا کو مہدی اور ہارون الرشید کے کردار میں جس قدر بھی شرافت و دیانت نظر آتی ہے، وہ امام ہی کا فیضان نظر تھا۔
اگر اس کرۂ اراضی پر امام کی نظر نہ پڑتی تو مہدی و ہارون بھی خلفائے سابقین کی قبریں کھود کر ان کی ہڈیاں جلا رہے ہوتے۔ یہ امام ہی کا عکس ذات تھا کہ جس نے مہدی و ہارون کی تربیت کی، ورنہ خلافت عباسیہ کے بانیوں نے اپنے وارثوں کے لیے کوئی ضابطۂ اخلاق نہیں چھوڑا تھا۔ اپنی انہی عظیم الشان قربانیوں کے باعث امام مالک بن انس محبوب خلائق ہوئے تھے اور لوگ قطار در قطار آپ کی مجلس درس کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ مشہور روایت ہے کہ آپ کے دروازے سے زیادہ کسی دروازے پر علم حاصل کرنے والوں کا ہجوم نہیں ہوتا تھا۔ حج کے زمانے میں تو انسانوں کی تعداد کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بادشاہوں کی طرح آپ کے دروازے پر بھی سنتری موجود رہتے، جن کا ایک ہی کام ہوتا تھا کہ وہ اس مجمع عظیم کو قابو میں رکھ سکیں اور کسی طرح کا انتشار نہ پھیلنے پائے۔ شاگردوں کی ایک جماعت بھی نظم و نسق سنبھالنے کے کاموں پر مامور رہتی۔ بعض کتابوں میں درج ہے کہ امام مالک کے یہاں ایک قید خانہ بھی تھا۔ جو شخص بے اصول ہوتا اسے قید کر لیا جاتا۔ اگر کسی کے بارے میں کہا جاتا کہ اس نے غلط حدیث بیان کی ہے تو اسے قید کر لیا جاتا۔ جب حضرت امام سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ فرماتے، اس نے جو کچھ کہا ہے اس کی تصحیح کر لے پھر چلا جائے۔ حج کے زمانے میں درس کے آداب بھی بدل جاتے تھے۔ امام دربان کو حکم دیتے کہ پہلے اہل مدینہ کو آنے دیں کہ یہ لوگ ہر موسم میں شریک درس رہتے ہیں، اس کے بعد عام لوگوں کو اندر آنے کی اجازت ہوتی۔ پھر اچانک نظام درس میں ایک بڑا انقلاب آیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے امام نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ عقیدت مندوں کے ہجوم میں شدید اضطراب پھیل گیا۔ اس سلسلے میں کسی نے امام سے سوال کیا تو فرمایا، اب بوڑھا ہو چکا ہوں، جسمانی نکاہت گھر سے نکلنے نہیں دیتی۔ اس فطری مجبوری کے باوجود درس کا سلسلہ جاری رہا۔ تشنگان علم اپنی پیاس بجھانے کے لیے امام کے گھر پر حاضر ہوتے۔ اگرچہ آفتاب میں وہ اگلی سی حدت باقی نہیں رہی تھی، لیکن روشنی کا سفر بھی ابھی جاری تھا۔ اس طرح امام نے کئی سال تک لوگوں میں دولت علم تقسیم کی۔ صرف جمعے کے روز مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے، انسانی ہجوم امام کے گرد سمٹ آتا، آپ حاضرین کو چند نصیحتیں کرتے اور گھر واپس چلے آتے۔ حسد کرنے والوں کو اب بھی قرار نہیں تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایسی بھی کیا ناتوانی کہ آدمی مسجد نبوی چھوڑ کر گھر پر بیٹھے رہیں۔ دل آزاری کی باتیں امام کے کانوں تک بھی پہنچتی، مگر آپ صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتے۔ لوگوں کو کیا معلوم ہے کہ ہر شخص اپنی مجبوریاں بیان کرنے پر قادر نہیں۔ امام کا یہ طرز گفتگو بڑا معنی خیز تھا، مگر کوئی بھی آپ کے الفاظ میں چھپے ہوئے کرب کو نہ پہچان سکا۔ مخالفین کے اعتراضات کا یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا، لیکن امام نے اپنی ذات سے متعلق کسی بات کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ ناتوانی آپ کی مسند درس سے اٹھا کر بستر علالت پر لے گئی۔ شاگردوں اور عقیدت مندوں نے تیمارداری کا حق ادا کر دیا، مگر بیماری مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ انجام کار طبیبوں نے جواب دے دیا اور چارہ گر مایوس ہو گئے۔ امام کی علالت کو 21 دن گزر چکے تھے۔ اس دوران علالت کی خبر دور دور تک پھیل گئی۔ مدینہ اور دوسرے شہروں کے بڑے بڑے علماء آخری لمحات میں امام مالک کو دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ بزرگ یحییٰ بن یحییٰ کا بیان ہے، اس وقت امام کے گرد 130 فقیہ اور عالم اداس کھڑے تھے۔ میں بار بار امام کے سامنے جاتا اور سلام عرض کرتا۔ میری خواہش تھی کہ الوداعی ساعتوں میں کسی طرح امام مجھے ایک نظر دیکھ لیں اور پھر یہی نگاہ کرم آخرت میں میرے لیے وسیلہ بن جائے۔ اچانک امام نے آنکھیں کھولیں اور تمام عزیز و اقارب اور شاگردان خاص کو اپنے قریب طلب کیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ امام کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ حاضرین گوش بر آواز ہو گئے۔ ہر شخص امام مدینہ کے آخری الفاظ کے لیے بے قرار تھا۔ دور دیوار ساکت تھے اور لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا جیسے نبض کائنات تھم گئی ہو۔ امام نے اپنے اطراف میں جمع ہونے والے غمخواروں کو دیکھا اور پھر نحیف مگر باوقار آواز میں فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے کبھی ہنسایا اور کبھی رلایا۔ میں اسی کے حکم سے زندہ رہا اور اسی کی مرضی سے جان دے رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میں آج تم لوگوں سے رخصت ہو کر اپنے رب کے حضور چلا جاؤں گا۔ اگر میرا آخری وقت نہ آیا تو میں ہرگز تم پر اپنا یہ راز ظاہر نہ کرتا۔ میں کئی سال سے پیشاب کے مرض میں مبتلا ہوں۔ مجھے کسی طرح بھی گوارا نہ تھا کہ وضو کے بغیر اپنے آقا کی مسجد میں قدم رکھوں۔
اور مجھے اس بات سے بھی شرم آتی تھی کہ لوگوں کو بیماری کا حال بتا کر اپنے رب کی شکایت کروں۔ یہ کہہ کر امام نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، مگر ہونٹ بھی ابھی تک لرز رہے تھے۔ آپ کے شاگرد خاص معترف نے کان لگا کر سنا۔ امام بہت آہستہ آواز میں کہہ رہے تھے، اے جہانوں کے پالنے والے، تیرا احسان عظیم ہے کہ تو نے اپنے گناہ گار بندے مالک بن انس کو خاک مدینہ سے اٹھایا اور خاک مدینہ میں ملا دیا۔ پھر لبِ مقدس کی جنبش ختم ہو گئی۔ علم اور تقوی کا سورج اس سمندر میں اتر گیا جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ صبر ایوب علیہ السلام بھی عشق تھا، صبر حسین بھی عشق تھا، اور صبر مالک بھی عشق تھا، مگر حسب مراتب عشق کے انداز بدلتے رہے ہیں۔ امام ساری زندگی اہل دنیا کی الزام تراشیوں پر صبر کرتے رہے، اور جب آپ نے آخری لمحات میں اپنی مجبوریاں بیان کیں تو دشمن بھی رو پڑے۔ اہل دل کی تو حالت ہی غیر تھی، اتنا روئے کہ دامن بھیگ گئے اور اشکوں کا رنگ پیازی ہو گیا۔ پھر کسی نے امام کے جنازے پر قول رسول کی تلاوت کی، عن قریب لوگ علم کی طلب میں سفر کر کے اونٹوں کے جگر پگھلا دیں گے، پھر بھی انہیں عالم مدینہ سے بہتر کوئی عالم نہ مل سکے گا۔ حدیث رسول سن کر اماموں کی گردنیں جھک گئیں، فقیہوں کی گردنوں میں خم آ گیا، اور عالموں نے اپنی آنکھیں نیچی کر لیں۔ بے شک امام مدینہ ایسے ہی تھے۔ انتقال کے وقت امام کی عمر 86 سال تھی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ صاحب مؤتہ کو موت آ گئی، مگر مؤتہ کا ایک ایک حرف قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ حدیث کی وہ عظیم اور جلیل کتاب ہے جسے قرآن کریم کے بعد دوسرا درجہ حاصل ہے۔ جب امام نے مؤتہ کی تصنیف کا کام شروع کیا تو دوسرے علماء نے بھی آپ کی تقلید کی۔ بعض احباب نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے امام سے کہا، اس طرز کی اور بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، پھر آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ امام نے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، بہت جلد لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا کام محض اللہ کے لیے ہے۔ آخر کئی سال کی شدید محنت کے بعد امام مؤتہ کی تصنیف سے فارغ ہوئے۔ پھر آپ نے اپنا خلوص ثابت کرنے کے لیے مسودے کے تمام اوراق پانی میں ڈال دیے اور فرمایا، اگر ان اوراق میں سے ایک بھی نم ہو جائے تو مجھے ان کی حاجت نہیں۔ یہ قدرت کی طرف سے امام کی خلوص نیت کا صلہ تھا کہ پانی میں ڈالنے کے باوجود ایک بھی ورق نہیں بھیگا، اور ساری دنیا پر یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ امام کا ذہن اور قلم محض اللہ کے لیے ہیں۔ تمام محدثین میں تنہا امام مالک کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے صرف بلند پایہ علماء سے احادیث روایت کیں۔ اس سے زیادہ اور کیا احتیاط ہوگی کہ خادم رسول ہوتے ہوئے بھی امام نے اپنے والد محترم حضرت انس کی کسی روایت کو مؤتہ میں جگہ نہ دی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اگر اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔